منصور کی ماں اصغری صدمے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا تو زندگی بھر کا اثاثہ چھن گیا تھا۔ یہی ایک بیٹا زندگی کا سہارا تھا۔ بیٹیاں غیر گھروں کی ہو گئیں اور اپنے اپنے الگ آشیانوں میں آباد ہو گئی تھیں۔ لے دے کر بس ایک بیٹا ہی تو زندگی کا سہارا تھا، اور اب اچانک نامعلوم اور خوفناک بیماری نے اس کو بھی چھین لیا تھا۔ زائدہ کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منصور احمد بھرپور جوانی میں یوں چٹ پٹ ہو جائے گا۔ آنن فانن وہ تو کوئی بیمار بھی نہیں پڑا، بس ذرا پیٹ میں درد اٹھا اور ختم۔ لیکن یہ تو اب ہو چکا تھا اور اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ تقدیر نے ایک بار پھر زائدہ کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا تھا اور اس کو ایک بار پھر اس کے شوہر سے محروم کر دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی اس بد نصیبی کا جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا، اور اب تو صاف نظر آ رہا تھا کہ بقیہ زندگی تنہائی کا عذاب سہتے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ شوہر کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک تو زائدہ اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں رہتی رہی، اپنی ساس کے ساتھ، اور پھر وہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ حالانکہ اس کی ساس تو یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ہوا یوں کہ اصغری کی منجلی بیٹی اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ چنانچہ بیٹی کے اصرار پر اصغری اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور زائدہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ اب وہ ایک بار پھر عدت کے دن گزار رہی تھی۔ سلیم اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ وہ اس سے پہلے منظور کی موت کے موقع پر بھی تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر آ چکا تھا، اور اس نے اس کی ناوقت موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ زائدہ سے ملنے اس کی ماں کے گھر آیا۔ سلیم سے ملاقات کے دوران زائدہ اپنے آپ کو کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سلیم کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، لیکن سلیم نے اس سے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے تو سرے سے اس معاملے پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی تھی۔ وہ تو صرف اس کی دل جوئی کرتا رہا اور اس کو تسلی دیتا رہا۔ زائدہ اب اپنی ماں کے گھر میں تھی، اور یہی شاید اب اس کا گھر تھا۔ منصور احمد مرحوم کا گھر تو اس کا گھر ہو ہی نہیں سکا۔ شادی کے 3 ماہ کے بعد ہی منصور احمد اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور اب زائدہ اپنی ماں کے گھر میں تھی، جہاں وہ ایک طویل عرصے سے رہ رہی تھی، عدت کے دن گزار رہی تھی۔ گھوم پھر کر وہ ایک بار پھر وہیں آ گئی تھی جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ عدت کی مدت کے اختتام تک سلیم 2-3 بار اسے ملنے کے لیے آیا۔ اس کے رویے میں کوئی تلخی یا برہمی موجود نہیں تھی۔ زائدہ اگرچہ ایک بار سلیم کو ٹھکرا چکی تھی اور اس کے مقابلے میں منصور احمد کو اپنا چکی تھی، تاہم اس کے دل کے کسی دور دراز گوشے میں چھپی ہوئی یہ مہم سی آرزو اکثر سر اٹھاتی تھی کہ سلیم اس کو اپنا لے۔ اب صرف سلیم ہی ایک ایسا شخص رہ جاتا تھا جس کے ساتھ نکاح کا کوئی امکان تھا، ورنہ بھلا 2 دفعہ کی شادی شدہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت سے اور کون شخص شادی کر سکتا تھا؟ عدت کے دن گزر گئے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسی بات ہوئی جس نے زائدہ کو ایک خوشگوار حیرت سے دوچار کر دیا۔ سلیم نے اس سے نکاح کی درخواست کی تھی۔ جو کچھ ہو چکا ہے زائدہ، میں اس سب کو بھول کر تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، سلیم نے اس سے کہا۔ میں نے تو منظور سے تمہارا نکاح اس لیے کروایا تھا کہ میرے ساتھ تمہارے نکاح کا راستہ صاف ہو سکے، لیکن پھر تم دونوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ خیر، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب اگر تم تیار ہو تو میں تم کو اپنا سکتا ہوں۔ ہمارے نکاح کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زائدہ کے لیے یہ ایک بہترین صورت تھی۔ اس کو سلیم ایک بار پھر مل رہا تھا، اور اس بار ان کے درمیان کوئی اور رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ زائدہ کی ماں نے بھی اس صورتحال کو بہت پسند کیا اور زائدہ کو مشورہ دیا کہ وہ سلیم سے نکاح کر لے۔ یہ زندگی گزارنے کی ایک اچھی صورت تھی۔ چنانچہ زائدہ اور سلیم کا نکاح ہو گیا
اور زاہدہ سلیم کے گھر چلی گئی۔ ان دونوں نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اصغری کو جب یہ خبر ملی کہ اس کی بیوہ بہو زاہدہ نے سلیم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو اس کے سینے پر جیسے کسی نے تیر مار دیا۔ ہائے، اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو آج اس کی بہو کسی دوسرے کے گھر کی زینت کبھی نہ بنتی، مگر یہ تو سب قسمت کے کھیل تھے۔ اصغری کی بڑی بیٹی صابرہ اور صابرہ کا شوہر صدیق دونوں ملک سے باہر تھے۔ بھائی کی موت پر صابرہ اکیلی کراچی آ سکی تھی کیونکہ اس کا شوہر جو بحری جہاز پر ملازم تھا اپنے جہاز پر سفر پر گیا ہوا تھا۔ اب کافی دنوں کے بعد صدیق کراچی آیا تھا۔ صابرہ بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ صدیق اپنے سالے کی موت کے بعد پہلی بار کراچی آیا تھا اور اس کو اصغری کی زبانی ان سارے معاملات کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ان سارے واقعات کے بارے میں مختصراً تو وہ اپنی بیوی کی زبانی بھی سن چکا تھا، لیکن اب پہلی بار اس نے اصغری کی زبانی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سنی اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ عدت کے دن گزر جانے کے بعد زاہدہ نے سلیم سے نکاح کر لیا ہے۔ صدیق منظور احمد کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے اس کی جوان موت کا بہت افسوس تھا، اور جب اس نے یہاں آنے کے بعد سارے حالات سنے تو اس کے ذہن میں بعض خدشات نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ منظور نے زاہدہ کو طلاق نہیں دی جیسا کہ اس نے سلیم سے وعدہ کیا تھا۔ صدیق نے اپنی ساس سے سوال کیا اور زاہدہ کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ بتائیے کہ آیا اس میں زاہدہ کی مرضی بھی شامل تھی یا منظور نے صرف یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا؟ اس میں زاہدہ کی پوری مرضی شامل تھی، اصغری نے اپنے داماد کو بتایا، اور میں نے صرف منظور کی بات کا بھروسہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک بہت نازک معاملہ تھا۔ میں نے خود زاہدہ سے تنہائی میں پوچھا تھا کہ آیا وہ منظور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس سے طلاق لے کر سلیم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس پر اس نے بالکل واضح اور صاف طور پر یہ کہا تھا کہ وہ منظور کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور اس سے طلاق لینا نہیں چاہتی۔ اور کیا وہ منظور کے ساتھ خوش تھی؟ صدیق نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ دونوں میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ہنگامہ؟ نہیں، اصغری نے کہا، کبھی نہیں۔ اس مختصر سے عرصے کے دوران ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو بہت میل اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زاہدہ منظور کی موت کی خواہاں نہیں تھی، صدیق نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ اصغری ایک دم چونک پڑی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے اس امکان پر کبھی غور نہیں کیا خالہ کہ منظور کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے؟ صدیق نے کہا۔ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بالکل تندرست و توانا اور ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، بس رات کو اس کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا اور کسی طبی امداد کے ملنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، اصغری نے کہا، لیکن اس میں قتل کہاں سے آ گیا؟ اس روز شام کو یا رات کو کوئی شخص منظور سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ صدیق نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا۔ اصغری نے فوراً ہی سر ہلا دیا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس شام سلیم منظور سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اسے اس سے کوئی کام تھا اور وہ کچھ دیر تک یہاں رہا تھا، پھر چائے وغیرہ پی کر گیا تھا۔ اصغری کو یہ بھی یاد تھا کہ زاہدہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس نے یہ ساری باتیں اپنے داماد کو بتا دیں۔ مجھے شبہ ہے کہ منظور احمد کو قتل کیا گیا ہے، صدیق نے کہا۔ اس کی موت قدرتی معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا، سلیم زاہدہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس نے خود کوشش کر کے زاہدہ کا منظور سے نکاح صرف اس لیے کروایا تاکہ اس کے اپنے نکاح کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ اس نے منظور کو اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ 1-2 دن کے بعد زاہدہ کو طلاق دے دے گا اور پھر زاہدہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ منظور اور زاہدہ نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور سلیم کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے یہ سارے جتن اس لیے تو نہیں کیے تھے کہ منظور احمد اور زاہدہ کی شادی ہو جائے اور وہ دور کھڑا تماشا دیکھتا رہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ منظور کی موت کا سلیم سے کوئی تعلق ہے؟ اصغری نے سخت پریشانی اور وحشت کے عالم میں کہا۔ ہو سکتا ہے، صدیق نے جواب دیا۔
بلکہ بالکل ہو سکتا ہے۔ سلیم کے لیے زاہدہ سے نکاح کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ وہ منظور کو راستے سے ہٹا دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے منظور کو راستے سے ہٹا دیا اور پھر اس کے بعد زاہدہ سے شادی کر لی۔ یہ بات تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے، اصغری نے رک رک کر کہا، مگر اس سے پہلے یہ ہم میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آئی۔ مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی آواز بھررانے لگی۔ اگر منظور کا خون ناحق ہوا ہے تو اس کا حساب ہونا چاہیے، صدیق نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہم اس کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ہم قانون کی مدد لیں گے۔ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ منظور کو قتل کیا گیا ہے؟ صدیق کی بیوی اور منظور مرحوم کی بہن صابرہ نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ تمہارے خیال میں اس کا قتل ہوا ہے؟ اس کی آواز میں سخت اضطراب اور تشویش شامل تھی۔ ہاں صابرہ، صدیق نے کہا، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ منظور کی موت قدرتی نہیں تھی، اور میں کل ہی اپنے ایک وکیل دوست کو سارے حالات بتا کر اس سے مشورہ کرتا ہوں۔ ہم منظور کے خون کو یوں ضائع نہیں جانے دیں گے۔ ہائے میرا بچہ، اصغری ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا سچ مچ ظالموں نے اس کو قتل کر دیا؟ اگر کسی نے اس کو قتل کیا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے تو نہیں، صدیق نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ میں 1 سال کی چھٹی پر کراچی آیا ہوا ہوں، میرے پاس بھاگ دوڑ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ قاتل قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ محض تمہارا خیال ہو، صابرہ نے اپنے شوہر سے کہا۔ محض وہم ہو تمہارا؟ منظور کی طبیعت واقعی خراب ہوئی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کسی اندرونی وجہ سے، اور اسی عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، صدیق نے کہا، لیکن اس معاملے کی تحقیقات ہونی ضروری ہے۔ اگلے ہی دن صدیق نے اپنے وکیل دوست سے بات کی۔ اس نے اس کو اس معاملے کا پورا پس منظر بتایا اور سارے واقعات بھی، اور پھر اس سے یہ کہا کہ اس کو شبہ ہے کہ اس کے سالے کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے، اور اسے قانونی مشورہ درکار ہے۔ میں تمہیں ایک بہت صحیح مشورہ دیتا ہوں، وکیل نے کہا۔ جو حالات تم نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق سلیم کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی شبے کی کوئی ٹھوس بنیاد بنتی ہے۔ یہ سارا معاملہ صرف ہوا میں ہے، اور پولیس بھی اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ ملزم کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور پولیس ایسے کیسوں میں ہاتھ نہیں ڈالتی جہاں کامیابی کی کوئی امید ہی نہ ہو اور صرف بدنامی حاصل ہو۔ اس واقعے کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب تو ساری باتیں بھی پرانی ہو گئی ہیں۔ کوئی شخص اس معاملے میں کچھ ثابت نہیں کر سکتا، البتہ صرف ایک شخص ایسا ہے جو شاید تمہاری مدد کر سکے۔ وہ کون ہے؟ صدیق نے جلدی سے پوچھا۔ وہ ایک خاتون وکیل ہے جو صرف قتل کے کیس لیتی ہے، وکیل نے صدیق کو بتایا، اور پھر وہ اس کو مشہور وکیل صالحہ عبدالکریم کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ سچ اور صرف سچ، سچائی اور صرف سچائی کی تلاش، وکیل نے کہا۔ یہ ہے صالحہ عبدالکریم کا مشن۔ وہ کوئی ایسا کیس نہیں لیتی جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، اور اگر اس کا کوئی موکل اس سے سچ کو چھپانے کی اور اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی پیروی سے دستبردار ہو جاتی ہے اور اس فریق کی پیروی کرنے لگ جاتی ہے جسے وہ حق پر سمجھتی ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک عجیب و غریب قسم کی وکیل ہے، صدیق نے کہا۔ شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ اگر ایک بار تمہاری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو پھر تم کو کچھ کرنے کی یا اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ پھر تو جو کچھ کرنا ہوگا وہ خود کرے گی اور سچائی کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گی۔ یہ وہ عورت ہے جو کتنے ہی بے گناہ لوگوں کو پھانسی کے پھندے سے اتار کے لائی ہے، اور کتنے ہی چھپے ہوئے گناہ گاروں کو اس نے عدالت سے سزا دلوائی ہے۔ پھر تو میں اس سے ضرور ملوں گا، صدیق نے کہا۔ میں تم کو اس کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ بتا دیتا ہوں، وکیل نے کہا۔ تم اس سے ملاقات کا وقت لے لو اور اس کے پاس چلے جاؤ، سارے حالات بے کم و کاست اس کو بتا دو،
اور پھر وہ خود ہی بتائے گی کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، صدیق نے اپنے وکیل دوست سے کہا اور پھر وہ اس کے پاس سے چلا آیا۔ صالحہ عبدالکریم سے اس کو 1 ہفتے کے بعد ملاقات کا وقت مل سکا۔ وہ تو بہت چاہتا تھا کہ جلدی ملاقات ہو جائے، لیکن سیکرٹری نے معذرت کر لی کہ وقت بالکل نہیں ہے۔ صدیق نے اپنی بیوی اور ساس کو بھی ساری بات بتا دی۔ لیکن اصل کام تو جو پولیس کا ہے، صابرہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ ملزم کو گرفتار کرنا، اس سے اعتراف جرم کروانا اور اسے عدالت میں پیش کرنا، یہ سارے کام تو پولیس کے ہیں۔ وکیل کا کام تو عدالت کے سامنے کسی شخص کو گناہ گار یا بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ عورت صرف وکیل نہیں ہے، صدیق نے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ وکیل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ تو اچھی خاصی سراغ رساں ہیں اور بڑے بڑے پیچیدہ کیسوں کا سراغ لگا لیتی ہے۔ اچھا، صابرہ نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر تو ایسی عورت سے ضرور رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا خالہ، صدیق نے کہا۔ منظور کے انتقال کے وقت نہ تو میں یہاں موجود تھا اور نہ صابرہ، صرف آپ موجود تھیں، اور آپ اس معاملے کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہیں۔ آپ اس وکیل کو ساری تفصیلات بھی بتا سکتی ہیں اور اس کے سوالوں کے جوابات بھی عمدگی کے ساتھ دے سکتی ہیں۔ میں ضرور چلوں گی تمہارے ساتھ، اصغری نے کہا، اور جو کچھ میں جانتی ہوں وہ ضرور بتاؤں گی۔ مگر بیٹا، میں تو ایک بے پڑھی لکھی عورت ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خالہ، صدیق نے کہا۔ وکالت آپ کو نہیں کرنی ہے، آپ کو تو صرف حقائق بیان کرنے ہیں۔ صدیق بڑی بے چینی سے صالحہ عبدالکریم کے ساتھ ملاقات کا منتظر تھا۔ اس کے دل میں اس عجیب و غریب عورت کو دیکھنے کی اور اس سے ملاقات کرنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی، جس کے بارے میں اس کے وکیل دوست نے اتنی بہت سی اہم باتیں بتائی تھیں۔ ملاقات کے وقت وہ اپنی ساس اور منظور مرحوم کی والدہ اصغری بیگم کو ساتھ لے کر صالحہ عبدالکریم کے دفتر پہنچا۔ ان دونوں کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ ملاقات کے مقصد کے بارے میں سیکرٹری پہلے ہی اس سے پوچھ چکا تھا اور اس کو ضروری باتوں سے مطلع بھی کر چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اصغری کو ساتھ لیے ہوئے صالحہ عبدالکریم کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے خود کو ایک درمیانی عمر کی پروقار اور سنجیدہ صورت خاتون کے مقابل پایا، جس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ایک منفرد کشش موجود تھی۔ یہ میری ساس ہیں، اصغری بیگم، صدیق نے سلام دعا کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اور میرا نام صدیق احمد ہے۔ آپ سے ملاقات کا وقت طے تھا؟ جی ہاں، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کسی قتل کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون قتل ہوا ہے اور کیا قاتل کا کچھ اتا پتہ موجود ہے؟ یہ یقینی بات نہیں ہے، بلکہ امکانی بات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ امکانی قتل ہے، صدیق نے کہا۔ مرنے والا میرا سالہ تھا، اصغری بیگم کا بیٹا، اور اس نے مختصراً ان واقعات کے بارے میں صالحہ عبدالکریم کو بتایا۔ صالحہ عبدالکریم بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی، ساتھ ہی کچھ لکھتی بھی جا رہی تھی۔ اچھا، تو آپ کا شبہ یہ ہے کہ منظور احمد کو سلیم نے کسی ہیلے سے ہلاک کر ڈالا، کیونکہ منظور احمد نے اس کی سابقہ بیوی زاہدہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جی ہاں، صدیق نے جواب دیا۔ کوئی آپ کے خیال کے مطابق یہ قتل ایک عورت کی وجہ سے ہوا ہے اور اس ایک وجہ کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی؟ جی ہاں، صدیق نے کہا، لیکن آپ اس بات پر غور کیجئے کہ زاہدہ کی طلاق اور دوسرے نکاح کے درمیان کئی سال کا عرصہ حائل ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ گویا زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد سلیم کو کئی سال تک اس کا خیال بھی نہیں آیا، لیکن پھر وہ اس سے رجوع کا خواہش مند ہو گیا، جس کے لیے اس نے منظور کا تعاون حاصل کرنا چاہا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک ایسی عورت کے لیے کسی شخص کا خون کر سکتا تھا جسے اس نے خود اپنی مرضی سے طلاق دی ہو اور جس سے وہ کئی سال تک علیحدہ رہا ہو؟
اب آخر اس عورت میں ایسے کیا سرخ آپ کے پر لگ گئے تھے کہ سلیم نے اس کی خاطر ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ وہ زاہدہ سے خود شادی کرنا چاہتا تھا، صدیق نے کہا۔ وہ اب سارے معاملے کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ میں جان چکی ہوں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ جس عورت کو اس نے اپنی بیوی بنانے کے قابل نہیں سمجھا تھا اور اسے طلاق دے دی تھی، کیا اس عورت کی خاطر وہ ایک آدمی کو قتل کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس بار صدیق کے بجائے اصغری بولی۔ وہ تو خود اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے تو اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ جس رات منظور احمد کی موت واقع ہوئی، اس شام کو سلیم منظور سے ملاقات کے لیے آیا تھا، صالح عبد الکریم نے کہا۔ اس کے جانے کے بعد منظور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اس نے سارے کام معمول کے مطابق انجام دیے۔ منظور کی موت رات کو واقع ہوئی۔ آپ اس موت کا ذمہ دار سلیم کو کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس سلیم کے خلاف؟ ثبوت تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے وکیل صاحبہ، صدیق نے کہا، مگر ہمیں بڑی حد تک یقین ہے کہ منظور کی موت میں سلیم کا ہاتھ ہے۔ منظور کی موت کے بعد ہی سلیم زاہدہ سے نکاح کر سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ اگر منظور زندہ رہتا تو سلیم زاہدہ کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم نے تو خود ہی زاہدہ کو کھو دیا تھا، صالح عبد الکریم نے کہا۔ اس نے خود ہی زاہدہ کو طلاق دے کر مفاہمت کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، تو پھر اس کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ زاہدہ سے دوبارہ رشتہ کرے، شادی کرے اور اس غرض سے ایک انسان کا خون بھی کر دے؟ اچانک ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صدیق نے کہا۔ بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی وکیل صاحب، اصغری نے کہا۔ مجھے سب کچھ اچھی طرح معلوم ہے۔ نئی بات تو کوئی بھی نہیں تھی، وہی لوگ تھے، پرانے لوگ، اور وہی پرانی باتیں تھیں، کوئی نئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بس یہ تھا کہ سلیم پھر سے اپنا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں جو دوسرے کردار بنیادی اہمیت کے حامل ہیں وہ ہیں شاہدہ اور اس کی ماں عائشہ، صالح عبد الکریم نے اصغری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں فی الحال ان دونوں سے اس معاملے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتی اور نہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں کا ہی اس وقت سلیم سے گہرا رشتہ ہے اور قدرتی بات ہے کہ وہ یہ نہیں چاہیں گی کہ سلیم کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سلیم اور زاہدہ کے الگ الگ گھریلو پس منظر سے اور ان دونوں کے ذاتی اور خاندانی حالات سے پوری طرح واقف ہیں؟ جی ہاں، اصغری نے جواب دیا، بہت حد تک واقف ہوں۔ سلیم سے ہماری دور کی کچھ رشتہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ زاہدہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک میرے گھر میں میری بہو بن کر رہی ہے۔ اس دوران ہمارے درمیان کتنی ہی باتیں ہوئیں، میں اس کے خاندانی حالات کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ پرسوں شام کو 4 بجے میرے پاس آ جائیے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ میں اس معاملے کے بنیادی کرداروں کے مکمل خاندانی پس منظر سے واقف ہونا چاہتی ہوں اور وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہوں جس کا جاننا میرے لیے ضروری ہے، اور آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کی کوئی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے کوئی بات چھپانی نہیں ہوگی اور میرے ہر سوال کا واضح اور سچا جواب دینا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی غلط بیانی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آپ کے بارے میں یہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، صدیق نے مسکرا کر کہا۔ آپ مطمئن رہیے، آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی اور نہ ہی کوئی غلط بیانی کی جائے گی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد صالح عبد الکریم نے فساد حسین کو بلایا اور اسے ان لوگوں کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، سارا معاملہ اگرچہ ابھی تک محض قیاس ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کی تہ میں کوئی ٹھوس حقیقت بھی کار فرما ہو۔ ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ دونوں بہت دیر تک اصغری سے سوالات کرتے رہے اور اس سے جوابات لیتے رہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد سلیم اتنے طویل عرصے تک خاموش رہا اور پھر اچانک اس کو زاہدہ سے رجوع کرنے کا خیال آ گیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد
سلیم نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اصغری نے کہا، اور خود زاہدہ کی بھی دوسری شادی کہیں نہیں ہو سکی تھی۔ حالانکہ وہ خود اور اس کی ماں عائشہ یہ چاہتی تھیں کہ زاہدہ کی کسی اچھی جگہ دوسری شادی ہو جائے، مگر بات بن نہیں سکی تھی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ سلیم زاہدہ سے ہی دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس عرصے کے دوران شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اور جب اس کی اس غلطی کی تلافی نہیں ہو سکی تو اس نے ایک اور بھیانک غلطی کر ڈالی۔ صدیق نے کہا، اس نے منظور کو ہلاک کر کے اپنی شادی کے لیے راستہ ہموار کر لیا۔ یہ ابھی محض ایک قیاس ہے، فساد حسین نے کہا۔ آپ لوگوں کی اس پوری گفتگو سے کوئی بھی سراغ اس بات کا نہیں ملتا کہ سلیم نے منظور کو قتل کیا تھا۔ بہرحال ہم اب اس پر تفصیل سے غور کریں گے۔ اچھی طرح غور کیجیے وکیل صاحبہ، صدیق نے کہا، آپ لوگ تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ سچ کو کہیں سے بھی تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی سچ کو تلاش کر لیجیے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ لوگ اس مبینہ قتل میں زاہدہ کو تو شامل نہیں سمجھتے؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ نہیں، اصغری نے فوراً کہا، زاہدہ بہت اچھی عورت ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس کا منظور کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور منظور دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے اور ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ زاہدہ نے تو خود ہی منظور سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی اور اس کو منظور کی موت کا بہت دکھ تھا، لیکن پھر اس نے دوبارہ سلیم سے شادی کیوں کر لی؟ فساد حسین نے پوچھا۔ وکیل صاحب، وہ اکیلی عورت تھی، اصغری نے کہا۔ اکیلی جوان عورت کس کے سہارے جیتی؟ اس کے سامنے ابھی لمبی زندگی پڑی تھی، اسے کسی نہ کسی سہارے کی تو ضرورت تھی، کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صالح عبدالکریم نے کہا، اب ہم ذرا اطمینان سے اس معاملے پر غور کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، اور وہ یہ کہ ابھی کسی سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیجیے گا۔ اگر یہ واقعی قتل کا کیس ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ قاتل پہلے سے ہوشیار ہو جائے۔ اگلے دن صالح عبدالکریم نے صفوت حسین سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ قتل کی کوئی ٹھوس وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی، فساد حسین نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور واقعہ سے قتل کا امکان بہت کم ظاہر ہوتا ہے۔ سلیم نے فوراً ہی تو منصور اور زاہدہ کی شادی کروائی تھی اور پھر ان دونوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کا تھا اور صرف منظور احمد کا نہیں تھا۔ زاہدہ نے خود سلیم کے سامنے جا کر اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب بار بار نکاح اور طلاق کا تماشا نہیں کرنا چاہتی، تو اس صورت میں اگر سلیم واقعی کوئی انتقامی کارروائی کرتا تو وہ صرف منظور کے خلاف تو نہیں ہوتی، بلکہ منظور اور زاہدہ دونوں کے خلاف ہوتی۔ قطعی طور پر صالح عبدالکریم نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، عام طور سے اس قسم کے معاملات میں جو بھی انتقامی کارروائی ہوتی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے خلاف ہوتی ہے، صرف مرد کے خلاف نہیں ہوتی، عورت کو بھی مرد کے ساتھ ہی مار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل ہی مختلف ہے، عورت کو مارا نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو دوبارہ اپنے گھر میں آباد کر لیا گیا، اور اب وہ دونوں اطمینان سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی انتقامی کارروائی کا معاملہ ہوتا تو سلیم نے منظور کے ساتھ ہی زاہدہ کو بھی مار دیا ہوتا یا اس کو مارنے کی کوشش تو کی ہوتی۔ جی ہاں، جبکہ ایسا بالکل نہیں کیا گیا، فساد حسین نے کہا، بلکہ اس کے برخلاف سلیم نے تو زاہدہ سے شادی کر کے اسے اپنے گھر میں بسا لیا۔ اس صورتحال میں زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قتل کا کیس نہیں ہے اور منصور اپنی طبعی موت مرا ہے، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ اور اگر کہ مان لیا جائے کہ منصور کو واقعی سلیم نے قتل کیا ہے تو پھر وجہ قتل صرف یہ نہیں ہے کہ منصور نے زاہدہ کو طلاق نہیں دی تھی اور اس بات پر سلیم ناراض تھا، بلکہ پھر وجہ قتل کچھ اور ہی ہوگی۔ مجھے اس سے اتفاق ہے، فساد حسین نے کہا، صرف یہی وجہ قتل نہیں ہو سکتی۔ قتل اگر اس وجہ سے ہوتا تو صرف منظور کا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ میں زاہدہ کا بھی ہوتا،
اگر یہ واقعی قتل ہے تو پھر اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور ان لوگوں کے بیانات سے کسی بھی دوسری وجہ قتل پر روشنی نہیں پڑتی۔ ایڈوکیٹ صالح عبد الکریم نے کہا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے خیال کے مطابق یہ قتل کا کیس نہیں ہے، 1-2 دن اور غور کر لیتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ان کو بتا دیں گے۔ صالح عبد الکریم کا دماغ اس کیس میں بری طرح الجھ رہا تھا۔ یہ قتل کا کیس نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود منصور احمد کی موت جس انداز میں واقع ہوئی تھی، اس کے دل میں بہت سارے شبہات جنم لے رہے تھے۔ وہ کڑیل جوان آدمی یوں آنن فانن کیوں کر ختم ہو گیا؟ صالح عبد الکریم اگر چاہتی تو عدالت سے ایک کام حاصل کر کے مرحوم کی لاش نکلوا کر اس کا پوسٹ مارٹم کروا سکتی تھی، لیکن فی الحال وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی۔ یہ قدم اس وقت تک بے معنی تھا جب تک کہ 2 باتیں طے نہ ہو جائیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ واقعی قتل تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں سلیم کا ہی ہاتھ تھا۔ اس رات وہ بہت دیر تک ان سارے واقعات پر غور کرتی رہی جو اصغری نے بیان کیے تھے، اور ان میں کوئی ایسا نقطہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی جس سے کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنے میں مدد مل سکے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پھر اچانک رات کے آخری پہر نیم بیداری کے عالم میں اس کے ذہن میں ایک ایسا نقطہ ابھرا جس نے اس کو ایک دم مستعد کر دیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے بھاگ گئی۔ وہ بہت دیر تک اس نقطے پر غور کرتی رہی اور ایک زبردست ہی جانی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ صبح اس نے فساد حسین کو فون کیا اور اسے اس بارے میں بتایا۔ فساد حسین اس کی بات سنتے ہی جیسے اچھل پڑا۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس نے جلدی سے کہا، بے حد اہم۔ میں آج ہی فون کر کے صدیق اور اصغری کو شام کو بلاتا ہوں۔ فوراً بلوا لیجیے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ ان لوگوں نے اس معاملے کی کوئی تفصیل بتائی ہی نہیں، اور نہ ہم نے ان سے پوچھی۔ اسی روز شام کو 4 بجے صدیق اور اصغری ایک بار پھر صالح عبد الکریم کے دفتر میں موجود تھے۔ کچھ اور سوالات ہیں جو پوچھنے سے رہ گئے تھے، صالحہ عبد الکریم نے اصغری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہ بتایا تھا کہ زاہدہ کی ایک چھوٹی بہن عارفہ تھی جو اپنے شوہر اخلاق احمد کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی؟ جی ہاں، اصغری نے کہا، اور وہ اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی دبئی میں۔ اب ذرا اچھی طرح سوچ کر جواب دیجیے کہ سلیم نے زاہدہ کے ساتھ اپنے دوبارہ نکاح کی تجویز اس کی بہن کے حادثے سے پہلے رکھی تھی یا اس کے بعد؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ اس کے بعد، بلکہ کئی ماہ کے بعد، اصغری نے بڑی قطعیت کے ساتھ جواب دیا۔ مجھ سے اور منظور سے اس معاملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سلیم نے خاص طور سے یہ کہا تھا کہ زاہدہ اپنی بہن اور بہنوئی کی اچانک دردناک موت کے بعد بالکل بے سہارا ہو گئی ہے، اور وہ اسے گہری ہمدردی رکھتا ہے اور اس کا دکھ بانٹنا چاہتا ہے۔ بہت خوب۔ صالح عبد الکریم کے چہرے پر ایک آسودہ اور مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ زاہدہ کی بہن عارفہ کا شوہر اخلاق احمد بہت مالدار آدمی تھا اور اس نے دبئی میں بہت پیسہ کمایا تھا۔ جی ہاں، اصغری نے کہا، اخلاق احمد واقعی بہت مالدار آدمی تھا اور اس نے دبئی میں بہت پیسہ کمایا تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ اخلاق احمد کا اپنا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھا؟ صالحہ نے کہا۔ جی ہاں، اصغری نے کہا، اخلاق احمد کا اپنا تو کوئی عزیز رشتہ دار وغیرہ نہیں تھا، مجھے تو یہی معلوم ہے۔ وہ اس سوال پر ذرا چونک سی گئی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیے کہ اخلاق احمد کی جتنی دولت تھی وہ کہاں گئی؟ اخلاق احمد کی دولت؟ اصغری یہ پوری طرح چونک اٹھی۔ اس کے ماتھے پر گہری شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اخلاق احمد کی دولت؟ اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آپ کی اس وقت کی بہو زاہدہ نے آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ اس کی بہن اور بہنوئی کی دولت کا کیا ہوا؟ فساد حسین نے پوچھا۔ نہیں، اصغری نے جواب دیا، اور سچ پوچھو تو مجھے کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آیا۔
इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वो दौलत कहाँ गई, किसके पास गई, इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। अगर इखलाक अहमद का कोई रिश्तेदार नहीं था तो फिर इसकी सारी दौलत और जायदाद वगैरह के वारिस इसकी बीवी के ही रिश्तेदार होने चाहिए, सालिया अब्दुल करीम ने कहा। और बीवी के रिश्तेदारों में बीवी की माँ और बहन के अलावा और कोई नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिद्दीक अपने इस्तिराब पर काबू नहीं पा सका। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आरिफा और इसके शौहर की तमाम दौलत और जायदाद का वारिस आयशा और इसकी बेटी जायदा को ही होना चाहिए। कमाल है, इस नुक्ते पर हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, इसने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, असगरी ने कहा, हम लोगों को इस बात का ख्याल ही नहीं आया और जायदा और इसकी माँ आयशा ने भी कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं आयशा से पूछूंगी, असगरी ने कहा, और अगर ज़रूरी हुआ तो मैं जायदा से भी बात करके। नहीं, बिल्कुल नहीं, सालिया अब्दुल करीम ने इसको सख्ती के साथ रोकते हुए कहा। अब आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल खामोश रहें और मैं अपनी इस हिदायत को एक बार फिर दोहराऊंगी कि आप लोग अपनी ज़बानों को सख्ती के साथ बंद रखें और किसी से भी इस बात का जिक्र ना करें कि आप मंजूर अहमद की मौत के सिलसिले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये वाकई कत्ल है तो हम कातिल को पहले से होशियार होने का मौका नहीं देना चाहते। ठीक है, सिद्दीक ने कहा, आप हमारी तरफ से इत्मीनान रखिए, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सालिया अब्दुल करीम ने इन दोनों को सख्त हिदायत के साथ रुखसत कर दिया कि वो अपनी ज़बान बंद रखें और किसी से इस बारे में कोई जिक्र ना करें। मेरा कयास बिल्कुल सही निकला, सालिया अब्दुल करीम ने कहा। ऐसा कतई नहीं था कि सलीम के दिल में अचानक अपनी साबिका बीवी के लिए मोहब्बत और हमदर्दी के गहरे जज्बात जाग उठे थे और वो इस बात के लिए तैयार हो गया था कि जायदा की शादी किसी और शख्स से करवा दे और 2-3 दिन के बाद इससे तलाक दिलवाकर खुद जायदा से शादी कर ले। नहीं, इसे जायदा की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना है। इसे दिलचस्पी इस दौलत से है जिसकी मालिक अब जायदा है और सलीम को ये बात मालूम है। बज़ाहिर तो बिल्कुल यही सूरत नज़र आती है, फसाद हुसैन ने कहा, लेकिन अभी इस अम्र की तौसीक होनी बाकी है और इसकी तौसीक हमको बड़ी होशियारी के साथ करनी होगी, सालिया अब्दुल करीम ने मुस्कुराते हुए कहा। बशीर अख्तर एडवोकेट की जानिब से मिलने वाला कानूनी नोटिस जाहिदा और सलीम दोनों ही के लिए सख्त ताज्जुबंगेज़ और गैर मुतवक्का था। ये नोटिस कलीमुद्दीन नामी किसी शख्स ने अपने वकील बशीर अख्तर एडवोकेट के ज़रिए भिजवाया था, जिसमें उसने ये दावा किया था कि वो मरहूम इखलाक अहमद का रिश्ते का भाई है और इखलाक अहमद की सारी दौलत और जायदाद में उसका भी हिस्सा है। उसने जायदा से मुतालबा किया था कि इसको इसका हिस्सा 17 दिन के अंदर अंदर दे दिया जाए, वरना वो इस मामले में कानूनी चाराजोई करेगा। कौन है ये कलीमुद्दीन? सलीम ने सख्त हैरानी और तशवीश के आलम में जायदा से पूछा। ये तुम्हारे बहनोई का कौन सा रिश्तेदार निकल आया? मैं नहीं जानती, जायदा ने परेशानी के साथ कहा। मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना और न ही आरफा ने कभी इसका जिक्र किया था। मगर ये तो विरासत का दावा कर रहा है और कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, सलीम ने कहा। फिर नसीर अहमद से मशवरा करो, जायदा ने कहा। ये नोटिस लेकर इसके पास चलो, वही हमारा कानूनी मुशीर है और इसी के ज़रिए इस नोटिस का जवाब भिजवाना चाहिए। अगले ही दिन वो दोनों अपने वकील नसीर अहमद के पास गए और इसे वो नोटिस दिखाया। जायदा ने इसको बताया कि इसके बहनोई का इस नाम का कोई रिश्तेदार नहीं था। इसने वकील के ज़रिए नोटिस भिजवाया है और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। नसीर अहमद ने कहा, मैं इस नोटिस का जवाब इस वकील को भिजवा देता हूँ, लेकिन एक बात वाज़ेह रहे और वो ये कि अगर ये शख्स खुद को इखलाक अहमद का रिश्तेदार साबित करने में कामयाब हो गया तो एक तनाज़ा खड़ा हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि वो कानूनी तौर पर अपने आप को मरहूम इखलाक अहमद का रिश्तेदार साबित करने में कामयाब हो जाए।
اس کے چند ہی روز کے بعد صالحہ عبدالکریم کو بشیر اختر ایڈوکیٹ کا فون موصول ہوا۔ لیجئے جناب، اس نوٹس کا جواب آ گیا ہے، اس نے کہا۔ نصیر احمد ایڈوکیٹ کی طرف سے، وہی ان لوگوں کے قانونی مشیر ہیں۔ میں وہ جواب اپنے آدمی کے ہاتھ آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ اختر صاحب، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ آپ نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ ارے نہیں صاحب، یہ تو کوئی کام ہی نہیں تھا، بشیر اختر نے کہا۔ بھلا آپ جیسی ہستی کسی کام کو کہے اور ہم نہ کریں۔ ایک بار پھر شکریہ، اور اب میں نصیر احمد سے خود رابطہ قائم کر لوں گی۔ صالحہ عبدالکریم کو نصیر احمد کی جانب سے دیے جانے والا جواب موصول ہو گیا۔ اس نے اور فساد حسین نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس جواب کے مطابق مرحوم اخلاق احمد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور اس کی چھوڑی ہوئی ساری دولت و جائیداد کی وارث اس کی ساس عائشہ اور زاہدہ تھی، اور عائشہ نے بھی اپنا حصہ سارا کا سارا زاہدہ کے نام منتقل کر دیا تھا۔ چنانچہ زاہدہ ہی ساری دولت کی اصل مالک تھی اور وہی قانونی طور پر اس پر قابض بھی تھی۔ جواب میں کہا گیا تھا کہ مرحوم اخلاق احمد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے کلیم الدین نامی اس شخص کا دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا تھا۔ ساری بات صاف ہو جاتی ہے، صالحہ عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے فساد حسین سے کہا۔ اس فرضی وارث کے دعوے کے جواب کی شکل میں ہمیں وہ سب کچھ معلوم ہو گیا جو کہ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اب مزید تفصیلات نصیر احمد ایڈوکیٹ سے معلوم ہو جائیں گی۔ صالحہ عبدالکریم نے جب نصیر احمد ایڈوکیٹ کو فون کر کے اس سے یہ کہا کہ وہ ایک کام کے سلسلے میں اس کے دفتر آ کر اس سے ملنا چاہتی ہے، تو نصیر احمد کو بہت تعجب ہوا۔ ارے صاحب، آپ حکم دیجئے، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ شکریہ نصیر احمد صاحب، صالحہ عبدالکریم نے کہا، مگر میں خود ہی آنا چاہتی تھی، آپ کوئی وقت بتا دیجئے۔ جیسے آپ کی مرضی، نصیر احمد نے کہا۔ آپ آ جائیے، 5 بجے شام کو آ جائیے، ٹھیک رہے گا؟ جی ہاں، صالحہ عبدالکریم نے کہا، بالکل ٹھیک رہے گا، میں آ جاؤں گی۔ مقررہ وقت پر صالحہ عبدالکریم اور فساد حسین نصیر احمد ایڈوکیٹ کے دفتر میں پہنچ گئے۔ وہ ان کے لیے چشم برا تھا۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالحہ عبدالکریم ہنسنے لگی۔ نصیر احمد نے فوراً ہی چائے کا آرڈر دے دیا۔ اچھا جناب، آمدم برسرے مطلب، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اور اپنے پرس میں سے جواب کا وہ کاغذ نکالا جو نصیر احمد ایڈوکیٹ کے دفتر سے جاری ہوا تھا، اور اسے نصیر احمد کو دکھاتے ہوئے بولی، یہ خط آپ کے دفتر سے جاری ہوا تھا؟ جی ہاں، نصیر نے لیٹر پر ایک نظر ڈالتے ہی کہہ دیا، یہ ہمارے ہی دفتر سے جاری ہوا تھا، مسمات زاہدہ بیگم ہماری کلائنٹ ہیں۔ بہت خوب، صالحہ عبدالکریم نے کہا، تو میں آپ کو صرف اتنی تکلیف دینا چاہتی ہوں کہ اس معاملے کے حقائق آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ کی کلائنٹ کے مفادات کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور کیا مرحوم اخلاق احمد نے اس سلسلے میں کوئی وصیت وغیرہ کی تھی؟ آپ کو حقائق بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نصیر احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دراصل اخلاق احمد مرحوم کا اپنا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، اور اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چنانچہ اس نے اپنی زندگی میں ہی ایک قانونی دستاویز تیار کرا دی تھی جس میں اس نے اس امر کا اعلان کیا تھا کہ اس کا اپنا چونکہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کی بیوی عارفہ اس کی واحد اور بلا شرکت غیر وارث ہوں گی، بشرطے کہ ان کا بیٹا نبیل ابھی نابالغ ہو، اور اگر اس کو اور اس کی بیوی عارفہ کو یعنی کہ دونوں ہی کو کچھ ہو جائے تو پھر ان کا واحد وارث ان کا بیٹا نبیل ہوگا، لیکن اس کے بالغ ہونے تک عارفہ کی ماں عائشہ اور بہن زاہدہ اس ساری دولت و جائیداد کی امین ہوگی، اور نبیل کے بالغ ہونے پر یہ جائیداد اس کے حوالے کر دیں گی۔ تاہم اس نے ان دونوں کے لیے بھی اچھا خاصا حصہ اس میں مختص کر دیا تھا،
نیز یہ کہ اگر خدا نخواستہ اگر ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہی نبیل بھی فوت ہو جائے تو پھر اس ساری دولت و جائیداد کی مالک عائشہ اور زاہدہ ہوں گی۔ یہ قانونی دستاویز اخلاق احمد کی ہدایت کے مطابق میں نے ہی تیار کی تھی اور اس کی اصل عائشہ کے حوالے کر دی گئی تھی، جبکہ مصدقہ نقول میرے پاس اور خود اخلاق احمد کے پاس موجود تھیں۔ دبئی میں ہی متعلقہ سرکاری محکموں میں اس کی مصدقہ نقول اخلاق احمد نے خود جمع کرا دی تھی۔ قسمت کے کھیل دیکھیے، وہ تینوں ہی ٹریفک گئے، ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ قدرے توقف کے بعد نصیر احمد ایڈوکیٹ نے دوبارہ کہنا شروع کیا، اور عائشہ اور عارفہ مرحومین کی ساری دولت و جائیداد کی مالک بن گئیں۔ میری مدد سے انہوں نے قانونی طور پر ساری دولت اپنے نام منتقل کروا لی، اور پھر عائشہ نے بھی اپنے حصے کی ساری دولت اپنی بیٹی زاہدہ کے نام منتقل کر دی، اور اب زاہدہ ہی ساری دولت کی واحد مالک ہے۔ یہ کلیم الدین معلوم نہیں کون شخص ہے۔ مرحوم اخلاق احمد نے تو اپنی وصیت میں یہ صاف صاف لکھوایا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ نصیر احمد صاحب، صالح عبد الکریم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ، مجھے بس یہی چند حقائق معلوم کرنے تھے۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، آیا میری کلائنٹ کے مفادات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہے؟ نصیر احمد نے کہا۔ بالکل نہیں، صالح عبد الکریم نے پورے وثوق کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کی کلائنٹ کے جملہ مالی و معاشی مفادات پوری طرح محفوظ ہیں اور انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، پورا اطمینان رکھیے۔ کچھ دیر کے بعد صالح عبد الکریم اور فصاحت حسین وہاں سے چلے آئے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے منظور احمد کے خون ناحق کا بڑی حد تک سراغ لگا لیا تھا۔ اگلے دن شام کو 5 بجے اصغری اور صدیق صالحہ عبد الکریم کے دفتر میں ایک بار پھر موجود تھے۔ انہیں فون کر کے یہاں بلایا گیا تھا۔ اس دوران صدیق نے ایک بار خود فون کر کے صالحہ عبد الکریم سے بات کی تھی اور اس سے صورتحال معلوم کرنی چاہی تھی۔ صالحہ عبد الکریم نے اس سے کہا تھا کہ وہ انتظار کرے، وقت آنے پر وہ خود ہی اس سے رابطہ قائم کر لے گی، اور اب صالحہ عبد الکریم نے خود فون کر کے ان دونوں کو بلایا تھا۔ جو سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا، اس کا جواب بالآخر ہم نے تلاش کر لیا ہے، صالحہ عبد الکریم نے ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا کہ سلیم کو اتنے برسوں کے بعد یہ خیال آیا کہ وہ زاہدہ سے دوبارہ شادی کر لے، اور اس مقصد کے لیے اس نے زاہدہ اور منظور کی شادی کا اہتمام کروایا؟ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے، اور منظور احمد کے قتل کی وجہ بھی میں نے دریافت کر لی ہے۔ منظور احمد کو اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ اس نے زاہدہ کو طلاق دینے سے انکار کر کے سلیم کی توہین کی تھی، اور سلیم اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، وجہ قتل یہ نہیں تھی۔ وجہ قتل یہ تھی کہ سلیم زاہدہ کے ساتھ اپنی شادی کے ذریعے اس ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جو زاہدہ کو اپنے بہن اور بہنوئی سے ورثے میں ملی تھی۔ اوہ، آپ نے کتنی دور کی بات سوچی وکیل صاحبہ۔ صدیق حیرت سے آنکھیں پھاڑے صالح عبد الکریم کو دیکھ رہا تھا، اور اصغری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کڑی سے کڑی ملاتے جائیے، ساری بات واضح ہوتی جاتی ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ سلیم نے زاہدہ کے ہاں آنا جانا اس وقت شروع کیا جب عارفہ، اس کے شوہر اور اس کے بچے کا انتقال ہو چکا تھا، صالح عبد الکریم نے کہا، اور اس کے بعد ہی اس نے زاہدہ سے دوبارہ نکاح کی درخواست کی، اور اس سلسلے میں منظور احمد کو تیار کیا، اور اس کے ساتھ سارے معاملات طے کر لیے۔ منظور اور زاہدہ کا نکاح ہو گیا، اور سلیم کو 100% یقین تھا کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق منظور احمد زاہدہ کو طلاق دے دے گا، اور اس کی اور زاہدہ کی دوبارہ شادی ہو جائے گی، جس کے بعد وہ زاہدہ کے ذریعے اخلاق احمد مرحوم کی چھوڑی ہوئی ساری دولت اور جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ لیکن اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ منظور احمد اور زاہدہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بن گئے، اور سلیم خات ملتا رہ گیا۔
لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اس دولت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بھیانک اور انسانیت سوز طریقہ اختیار کیا۔ اس نے منظور احمد کو قتل کر دیا اور اس کو اس بات کا یقین تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد زاہدہ ضرور اس سے نکاح کر لے گی، کیونکہ کوئی دوسرا شخص بمشکل ہی زاہدہ سے شادی پر تیار ہوتا، اور زاہدہ کے لیے بھی کسی نئے آدمی کی تلاش کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سلیم کا خیال صحیح نکلا اور زاہدہ نے اس سے شادی کر لی۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے وکیل صاحب۔ اصغری کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ سلیم نے میرے بیٹے کو دولت کے لالچ میں قتل کر ڈالا، مگر وکیل صاحبہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سلیم کو اس بات کا علم کیوں کر ہو گیا کہ اخلاق احمد کی ساری دولت و جائیداد کی مالک زاہدہ ہے، جبکہ زاہدہ نے یا اس کی ماں نے کسی سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، ورنہ وہ مجھ سے ذکر ضرور کرتا۔ اور پھر زاہدہ کے طور طریقوں سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اتنی بڑی دولت کی مالک ہے۔ اس نے اس دولت کا کبھی اظہار بھی نہیں کیا۔ ان سوالات کے جوابات ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، صالحہ عبدالکریم نے کہا، لیکن اب ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب مل نہ سکے۔ خدا سمجھے گا سلیم کو، اصغری نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے بے گناہ بیٹے کو مار ڈالا۔ ارے مجھے کیا معلوم تھا، میں تو خود اس سے کہتی کہ اس منحوس عورت کو طلاق دے کر گھر سے باہر کر دے۔ وہ عورت بے قصور ہے اصغری بیگم، صالح عبدالکریم نے کہا۔ آپ کو یہ بات صاف طور پر سمجھنی چاہیے۔ آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ عورت آپ کے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور خود بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کو طلاق دی جائے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، اصغری نے آہستہ سے کہا۔ زاہدہ خود بھی منظور سے طلاق لینا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا تو اب آپ سنیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ میں آپ کی طرف سے عدالت میں یہ استغاثہ دائر کروں گی کہ آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی موت قدرتی حالات میں نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اس لیے اس کی لاش کو قبر میں سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اتنے دنوں کے بعد اصغری نے کہا، کیا کچھ معلوم ہو سکے گا؟ ہاں ہو سکے گا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ کم سے کم موت کا سبب تو معلوم ہو سکے گا، اور پھر اس کے بعد ہم آگے کی کارروائی کے بارے میں سوچیں گے، لیکن فی الحال آپ کو یہ تمام باتیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت اور جائیداد وغیرہ کے بارے میں کوئی بات کسی سے نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اصغری نے کہا۔ وکیل صاحبہ آپ واقعی کمال کی انسان ہیں، صدیق نے صالح عبدالکریم کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے قتل کی اصل اور ٹھوس وجہ دریافت کر لی، یہاں تک تو آپ پہنچ گئیں، لیکن اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا ملزم پر جرم ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو سزا دلوائی جا سکتی ہے؟ اس کے خلاف کوئی ثبوت تو ہے نہیں ہمارے پاس، اور ابھی تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہوئی ہے کہ منظور احمد کو قتل کیا گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ منظور کو قتل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے قاتل کی نشاندہی کی جائے اور اس کو سزا دلوائی جائے، یعنی یہ کہ اس کے خلاف اتنے ٹھوس ثبوت موجود ہوں کہ عدالت اس کو قاتل سمجھنے پر تیار ہو جائے، اور اب ہم کو اسی انداز میں کام کرنا ہے۔ اگلے چند روز کے بعد صالح عبدالکریم نے عدالت سے منظور احمد کی قبر کو کھدوانے اور اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے اور اس کی موت کا سبب معلوم کروانے کا حکم نامہ حاصل کر لیا۔ اس نے اپنی موکلہ اصغری بیگم، والدہ مقتول منظور احمد کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ قبر کی کھدائی کے وقت متعلقہ سرکاری لوگوں کے علاوہ خود صالحہ عبدالکریم اور اس کا مددگار فساد حسین بھی موجود تھے۔ ان دونوں کے لیے یہ کوئی نیا
اور انوکھا منظر نہیں تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے اس سے پہلے بھی کتنی ہی قبریں کھودی جا چکی تھیں اور گلے سڑے جسموں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا۔ منظور کی ماں اصغری بیگم وہاں موجود نہیں تھی۔ صالح عبدالکریم نے اس کو وہاں آنے سے سختی کے ساتھ روک دیا تھا۔ اس کی وہاں موجودگی کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ لاش کی شناخت کا مسئلہ نہیں تھا۔ البتہ مقتول بہنوئی صدیق وہاں موجود تھا۔ منظور احمد کی قبر اس کے 40ویں کے فوراً ہی بعد پختہ کروا دی گئی تھی اور اس پر کتبہ بھی لگوا دیا گیا تھا۔ کئی ماہ پرانی لاش تھی اور بالکل گل سڑ چکی تھی۔ تاہم پوسٹ مارٹم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا گیا کہ منظور احمد کی موت زہر خوارنی سے ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملنے کے بعد صالح عبدالکریم نے اصغری اور صدیق کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ منظور احمد قدرتی موت نہیں مرا بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کو زہر دیا گیا تھا۔ صالح عبدالکریم نے ان دونوں سے کہا، اس کو زہر کس نے دیا؟ وہ کون شخص تھا جس کو منظور احمد کی موت سے فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ وہ شخص سلیم تھا جو منظور احمد کو قتل کر کے اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں اب سلیم کے خلاف منظور کے قتل کی باقاعدہ FIR درج کرواؤں گی اور پھر اس معاملے کی پوری تحقیقات کرواؤں گی۔ ہمارے پاس اب کافی مواد موجود ہے اور اس میں ابھی اور اضافہ ہوگا۔ میں ایک بار سلیم کو عدالت کے کٹہرے تک لے آؤں، اس کے بعد تو وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پولیس نے سلیم کے خلاف منظور احمد کے قتل کی FIR درج کر کے اس سلسلے میں تفتیش شروع کر دی۔ صالح عبدالکریم کو اس کیس میں وکیل استغاثہ کی حیثیت حاصل تھی۔ اس نے تفتیش کے سلسلے میں ایک جامع پروگرام ترتیب دیا تھا جس میں زائدہ کے ساتھ بات چیت کو بنیادی اہمیت دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں زائدہ سے تفصیلی بات چیت کی گئی تھی۔ پولیس والوں کی ایک ٹیم زائدہ سے بات چیت کرنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ اس ٹیم میں صالح عبدالکریم بھی شامل تھی۔ دیکھیے بی بی، پولیس افسر نے حیران و پریشان اور بدآواز زائدہ سے کہا، ہم آپ کو تھانے بھی طلب کر سکتے تھے لیکن ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم فی الحال آپ کو ملزم یا شریک جرم نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم نے فوراً آپ کے پاس آ کر بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ایک پڑھی لکھی شریف خاتون ہیں اور ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور قانون کی مدد کریں۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ زائدہ نے سخت سراسیمگی اور خوف کے عالم میں کہا۔ اس کو یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ سلیم کے خلاف منظور کے قتل کے الزام میں FIR درج کرائی گئی ہے۔ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں بی بی کہ آپ سے جو سوالات بھی پوچھے جائیں آپ ان کا صحیح جواب دیں اور پولیس سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ میرے پاس تو پولیس سے چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، زائدہ نے کہا۔ کیا آپ کو اس بات کا علم تھا کہ سلیم نے آپ کے مرحوم شوہر منظور احمد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل بھی کیا؟ صالح عبدالکریم نے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، زائدہ نے صاف اور واضح لہجے میں کہا، اس بات کا نہ مجھے پہلے علم تھا اور نہ اب ہے۔ میں نہیں جانتی کہ سلیم نے منظور کو قتل کیا تھا، میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ آپ نے منظور احمد سے شادی سلیم کے مشورے پر اس لیے کی تھی کہ وہ ایک شرعی ضرورت تھی اور پھر آپ کو منظور سے طلاق لے کر سلیم کے ساتھ شادی کرنی تھی، لیکن آپ نے منظور سے طلاق نہ لینے اور اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ منظور کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھیں؟ جی ہاں، زائدہ نے کہا۔ پہلے تو یہی طے ہوا تھا کہ منظور مجھ کو طلاق دے دے گا، لیکن جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تو ہم دونوں کا ہی ارادہ بدل گیا اور ہم نے الگ نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ کیا سلیم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ اپنی بہن اور بہنوئی کی چھوڑی ہوئی ساری دولت و جائیداد کی وارث ہیں؟ اس سوال کے جواب میں کچھ اور سوال پوچھے گئے اور سوال جواب کے اس طویل سلسلے کے دوران ایک واضح صورتحال ابھر کر سامنے آئی۔
اخلاق احمد، عارفہ اور ان کے بیٹے نبیل کی المناک موت کے بعد جب عائشہ اور زاہدہ کے منتشر حواس کچھ بحال ہوئے تو انہوں نے وصیت کی اس قانونی دستاویز کے بارے میں سوچا جس کی اصل ان کے پاس موجود تھی اور نقول بہت سی دوسری جگہوں پر، اور پھر انہوں نے نصیر احمد ایڈوکیٹ سے رابطہ قائم کیا جس سے وہ واقف تھیں۔ اخلاق احمد نے ان دونوں کو نصیر احمد ایڈوکیٹ سے ملوا دیا تھا، ان کی شناخت کروا دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں اگر کبھی کسی بھی معاملے میں انہیں قانونی مدد کی ضرورت ہو تو نصیر احمد ایڈوکیٹ سے رجوع کریں۔ نصیر احمد ایڈوکیٹ نے ان دونوں کی پوری مدد کی اور اپنی فیس لے کر ان کے سارے قانونی معاملات طے کروا دیے۔ اس نے اخلاق احمد اور عارفہ کی ساری دولت کو جو کہ پاکستان اور دبئی کے بینکوں میں تھی قانونی طور پر زاہدہ کے نام منتقل کروا دیا۔ عائشہ نے تحریری طور پر یہ بیان دے دیا تھا کہ وہ اپنے حصے کی ساری رقم اپنی بیٹی زاہدہ کو دیتی ہے۔ اس طرح زاہدہ یک بار کی بہت زیادہ مالدار ہو گئی، اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا۔ لیکن ان دونوں ماں بیٹیوں نے یہ بات طے کی تھی کہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گی۔ وہ دونوں اکیلی تھیں اور اب تک تو ان کو غریب ہی سمجھا جاتا تھا۔ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کے پاس یکایک بہت ساری دولت آ گئی ہے تو ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی تھیں۔ لوگ ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرنے کی بھی سوچ سکتے تھے اور انہیں تنگ بھی کر سکتے تھے۔ زاہدہ اب شادی کے سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں تھی اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کوئی شخص محض اس کی دولت کی خاطر اس سے شادی کرے۔ اسے ایسے شوہر کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں کا یہ پروگرام تھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ملک سے باہر چلی جائیں گی، لیکن اسی اثنا میں حالات نے کروٹ لی۔ سلیم کا ان کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا اور پھر جلدی اس نے زاہدہ کے سامنے نکاح کی تجویز رکھ دی۔ زاہدہ اور اس کی ماں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز اور مسرت آمیز تجویز تھی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے سلیم کو اس دولت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد زاہدہ اور منظور احمد کا نکاح ہو گیا جو بعد میں مستقل شادی کی حیثیت اختیار کر گیا، لیکن زاہدہ یا اس کی ماں نے منظور یا اس کی ماں کو بھی اس دولت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس کی زاہدہ مالک بن چکی تھی۔ زاہدہ کا ارادہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ منظور احمد کو اس کے بارے میں بتا دے گی اور پھر وہ سب لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے۔ زاہدہ کے پاس بہت بھاری رقم موجود تھی، اس کی بنیاد پر اسے اور اس کے شوہر اور ماں کو کسی مغربی ملک میں نیشنلٹی مل سکتی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اچانک منظور احمد کا انتقال ہو گیا اور زاہدہ بیوہ ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ عدت کے دن گزار رہی تھی اور اس کی ساری سرگرمیاں تقریباً معطل ہو کر رہ گئی تھیں۔ زاہدہ کو منظور احمد کی موت کا بے حد صدمہ تھا۔ منظور احمد نے اسے وہ سب کچھ دیا تھا جو سلیم اسے کبھی نہیں دے سکا تھا۔ منظور احمد اس سے صرف محبت ہی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ محبت اور عزت کے امتزاج پر مبنی اس کا رویہ زاہدہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اس کو منظور احمد جیسا آدمی مل گیا جس کے ساتھ وہ بہت اچھی زندگی گزار سکتی تھی، اور منظور احمد خود بھی اس کے ساتھ اس قدر خوش تھا کہ شاید پہلے کبھی نہیں تھا۔ عدت کی مدت گزر جانے کے بعد زاہدہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مستقبل کے سلسلے میں کوئی حتمی پروگرام بنائے کہ سلیم نے اس کو نکاح کی پیشکش کی۔ زاہدہ کو اس کی اس پیشکش پر یقین نہیں آیا۔ یہ تو واقعی ایک بڑی غیر معمولی بات تھی۔ ان ساری باتوں کے باوجود جو کہ ہو چکی تھیں، سلیم اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار تھا۔ یہ واقعی حیرت کی بات تھی اور اس کے دل میں سلیم کے لیے بڑے اچھے اور نیک جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے سلیم کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی ماں سے مشورہ کر کے زاہدہ نے یہ فیصلہ کیا
کیا وہ سلیم کو اس دولت کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی جس کی وہ مالک تھی، پھر اس کے ساتھ مل کر مستقبل کے بارے میں بھی فیصلہ کر لے گی۔ اب تو دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنا تھا۔ زاہدہ نے جب سلیم کو اس بارے میں بتایا تو سلیم کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گو کہ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات میرے علم میں ہے کہ اخلاق احمد مرحوم کی ساری دولت اور جائیداد وغیرہ کی وارث صرف تم اور تمہاری والدہ ہی ہیں۔ اچھا؟ زاہدہ نے حیرت سے کہا، لیکن تم نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے کہا، اس لیے نہیں کیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں دولت کے لالچ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے تمہاری دولت سے اور اس وراثت وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو بس تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، ان غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا تھا جو کہ میں نے کی، ان دکھوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا جو کہ میری وجہ سے تم کو پہنچے۔ مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں کو مبارک رہے، مجھے بھلا اس سے کیا لینا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تیرا اور میرا کچھ نہیں ہوتا۔ زاہدہ نے اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی میرا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو کچھ بھی تمہارا ہے وہ میرا ہے، اور اگر خدا نے ہماری سن لی اور ہمیں اولاد دے دی تو پھر سب کچھ ہمارے بچے کا ہوگا۔ ہاں، سلیم نے جلدی سے کہا، کاش خدا ہم کو ایک بیٹا دے دے، بیٹا نہ صحیح بیٹی ہی صحیح، کوئی بھی۔ ضرور دے گا، زاہدہ نے کہا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اب باہر چل کر ہی رہیں گے، سلیم نے آہستہ سے کہا۔ ایک بات تو بتاؤ سلیم، زاہدہ نے اس سے پوچھا، تم کو اس کا علم کس طرح سے ہوا کہ اخلاق احمد اور عارفہ نے مجھے اور اماں کو اپنا وارث مقرر کر دیا ہے؟ اوہ، مجھے اخلاق احمد کے کسی جاننے والے نے بتایا تھا، سلیم نے کہا، مجھے اس کا نام یاد نہیں۔ ایک بار میں اخلاق احمد کے ساتھ اس سے ملا تھا، پھر بعد میں وہ شخص مجھ کو اتفاق سے ایک جگہ مل گیا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میں بالکل بھول گیا، اس نے مجھے بتایا تھا۔ بہرحال میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا اس بارے میں کیونکہ مجھے اس دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آج سے محض چند دن پہلے ایک ایسی بات ہوئی جس نے زاہدہ کو چونکا دیا اور اس کے ذہن میں کافی الجھن پیدا کر دی۔ وہ سلیم کی الماری صاف کر رہی تھی اور اس نے الماری کے خانوں میں بچھے ہوئے کاغذوں کو بھی بدلا۔ ایک خانے میں سے جب اس نے ردی کاغذ اٹھائے تو ان کے نیچے اسے ایک دستاویز کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں نظر آئیں۔ اس نے ان کو دیکھا اور حیران رہ گئی، یہ تو اخلاق احمد اور عارفہ کی وصیت کی فوٹو اسٹیٹ کاپی تھیں، اور زاہدہ کے پاس ایسی کوئی کاپی گھر میں موجود نہیں تھی۔ دستاویز کی اصل اور اس کی تصدیق شدہ فوٹو اسٹیٹ کی کاپیاں ایک بینک کے لاکر میں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کو کھولنے کا اختیار صرف زاہدہ اور اس کی ماں کو تھا۔ علاوہ ازیں اس کی مصدقہ نقول وکیل نصیر احمد کے پاس رکھی تھیں، اور فوٹو اسٹیٹ کاپیاں عائشہ کے پاس بھی رکھی ہوئی تھیں۔ زاہدہ کے دماغ میں طرح طرح کے شبہات اور خدشات گھر کرنے لگے، لیکن وہ اس مرحلے پر سلیم سے کچھ پوچھ گچھ کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی ایسے مناسب مواقع کی تلاش میں تھی جب اس کو سلیم سے اس بارے میں کچھ پوچھنے کا کوئی معقول بہانہ مل سکے، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ہی سلیم کے خلاف منظور کے قتل کی FIR درج ہو گئی اور تفتیش شروع ہو گئی۔ صالح عبدالکریم کے سوالوں کے جواب میں زاہدہ نے وقوع کے روز کی تفصیلات بیان کی جو کہ اس کو اچھی طرح یاد تھیں، لیکن ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ سلیم کسی کام کے سلسلے میں منصور احمد کے پاس آیا تھا اور کچھ دیر تک اس کے ساتھ رہا تھا۔ زاہدہ اس کے سامنے نہیں گئی تھی اور منظور کے کہنے پر اس نے 2 پیالی چائے باہر بھجوا دی تھیں۔ منظور خود چائے لے کر گیا تھا، بس اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سلیم چلا گیا تھا۔ زاہدہ یا عسکری سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسی رات منصور احمد کی طبیعت خراب ہوئی اور کوئی طبی امداد ملنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا۔ زاہدہ نے اس امر کی توثیق کی کہ اس روز منصور احمد دفتر سے آنے کے بعد
پھر کہیں باہر نہیں گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس نے باہر کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ اس نے سلیم کے ساتھ چائے پی تھی اور اس کے بعد رات کا کھانا کھایا تھا۔ رات کا کھانا اس نے اپنی ماں اصغری اور بیوی زاہدہ کے ساتھ کھایا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے اس کو زہر نہیں دیا تھا۔ دفتر سے آنے کے بعد سوتے وقت تک اس نے صرف سلیم کے ساتھ چائے پی تھی اور پھر اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا، اور لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بتا رہی تھی کہ اس کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ صالحہ عبدالکریم نے ساری صورتحال کو منطقی انداز میں اس کے سامنے واضح کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے سابق شوہر کو زہر کس نے دیا؟ صرف 3 افراد کے لیے ہی یہ ممکن تھا، آپ، مقتول کی والدہ اور یا پھر سلیم۔ انہی 3 افراد میں سے کسی نے اس کو زہر دیا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، زاہدہ نے روتے ہوئے کہا۔ اور مقتول کی ماں ایسا کرے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر کون رہ جاتا ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ صرف سلیم۔ اس نے ہی چپکے سے کسی طرح منظور احمد کی چائے میں کوئی ایسا زہر ملا دیا جو سریع الاثر نہیں تھا، بلکہ چند گھنٹوں کے بعد آدمی کو ختم کرتا تھا، اور اس زہر نے منظور کو ختم کر دیا۔ زاہدہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بڑی بے بسی اور خاموشی کے ساتھ رو رہی تھی۔ اب آپ خود صورتحال کو سمجھ سکتی ہیں، صالحہ عبدالکریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے آپ کو طلاق دے دی تھی اور اسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح کا جو ناٹک کرنا چاہا تھا، اس کی تہ میں کوئی محبت یا ہمدردی کا جذبہ کار فرمان نہیں تھا، وہ محض ایک فراڈ تھا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بہت دولت مند بن چکی ہیں، اور وہ آپ کا شوہر بن کر اس ساری دولت پر خود قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور جب آپ نے اور منظور نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تو اس نے منظور کو قتل کر دیا۔ یہ ہے ساری حقیقت۔ اسے آپ سے نہیں، اس دولت سے دلچسپی ہے جس کی آپ اتفاق سے مالک بن گئی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جس طرح اس دولت کے لیے اس نے میرے شوہر منظور احمد کو قتل کر دیا، اسی طرح وہ مجھے بھی قتل کر دے، زاہدہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بری طرح بھرا رہی تھی۔ بالکل ممکن ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس سلسلے میں پہلے سے ہی کوئی بنا بنایا منصوبہ موجود ہو۔ تو پھر میں کیا کروں؟ زاہدہ برابر روئی جا رہی تھی۔ آپ یہ کیجئے کہ آپ عدالت میں گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر صرف سچ بولیے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ آپ کو اپنے سچ پر شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک کیا، اس میں کہیں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ آپ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سچ اور صرف سچ بولیں، اس طرح آپ اپنے مرحوم شوہر کی روح کو سکون پہنچا سکیں گی، اور عدالت کو یہ بات ضرور بتائیے کہ سلیم کے پاس اس دستاویز کی فوٹو کاپی پہلے سے موجود تھی، جو کہ آپ نے یا آپ کی والدہ نے اس سے ہرگز نہیں دی تھی، بلکہ اس نے کسی خفیہ ذریعے سے اس کو حاصل کیا تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر سلیم کو سزا ہوئی، اگر سلیم برباد ہوا تو اس کے ساتھ میں بھی برباد ہو جاؤں گی، زاہدہ نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ برباد تو میں اب بھی ہوں، اسے پہلے بھی مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجھ کو استعمال کیا۔ وہ میرے ساتھ کھیلتا رہا۔ نہیں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ ایسا شخص معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر واقعی اس نے منظور احمد کو قتل کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ منظور احمد تو بہت اچھا انسان تھا، وہ صحیح معنوں میں محبت اور عزت کا مستحق تھا۔ آپ برباد نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بربادی سے بچا رہی ہیں، صالحہ عبدالکریم نے اس کو سمجھایا۔ اس آدمی سے نجات حاصل کر کے آپ ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ عورت شوہر کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شوہر کے بغیر بھی عورت کی اپنی ایک ذات اور شخصیت ہوتی ہے۔ دنیا بہت وسیع ہے اور آپ کے پاس وسائل ہیں، پیسہ ہے
آپ کوئی بھی ایسا کام شروع کر سکتی ہیں جس سے آپ کو سکون قلب حاصل ہو۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال تو ہمیں اس کیس سے نمٹنا ہے۔ پھر جب اس کو تفتیشی ٹیم کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو اس کے رئیس اوسان بھی خطا ہو گئے۔ سلیم اب تک خود کو مکمل طور پر محفوظ اور مطمئن محسوس کرتا رہا تھا اور اس کو یقین تھا کہ وہ سارا قصہ اب ختم ہو چکا ہے اور ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ منظور احمد کی موت کو اتنے دن گزر چکے تھے اور کسی نے بھی اس سلسلے میں کسی قسم کے شبے کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اب تک تو قبر میں اس کی لاش بھی گل سڑ گئی ہوگی۔ لیکن جب لاش کو قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ منصور احمد کی موت زہر خوانی سے ہوئی تھی، تو سلیم کو صاف نظر آنے لگا کہ قسمت اب اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ وہ مجرموں کی طرح پولیس کی تفتیشی ٹیم کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس میں ایک عورت بھی نظر آ رہی تھی۔ تم نے منظور کو ہلاک کرنے کے لیے کون سا زہر استعمال کیا تھا؟ صالح عبدالکریم نے ایک دم سے سنسناتا ہوا تیر چھوڑا اور پھر وہ مختلف اقسام کے زہروں کے بارے میں بتانے لگی جنہیں اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے زہر نہیں دیا، سلیم نے تھوک نکلتے ہوئے بمشکل کہا۔ میں بھلا اسے کیوں زہر دیتا؟ اس لیے کہ اس کو ہلاک کیے بغیر تم زاہدہ کی دولت اور جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ صالح عبدالکریم نے کڑی نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا، تم ایک سازشی اور مکار ذہن کے آدمی ہو۔ تم نے خوب سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا، اور اب تم کو سچ بولنا ہوگا سلیم، ایک پولیس افسر نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا۔ یہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کی تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی جائے گی۔ ہمیں تمہارے سارے منصوبے کا علم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی بات ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیم کی ہمت جواب دے گئی۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی خوفناک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ پولیس والوں نے تو جیسے اس کے دل کے اندر جھانک کر سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ انہیں تو سب کچھ معلوم تھا، اور خاص طور سے اس عورت کو۔ خدا جانے یہ کون تھی؟ یہ تو اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے یہ ان تمام واقعات کے دوران ایک ایک قدم پر بذات خود موجود رہی ہو۔ اور پھر سلیم کی زبان کھل گئی۔ نصیر احمد ایڈوکیٹ کے دفتر میں کام کرنے والا ٹائپسٹ ظہیر الدین کسی زمانے میں سلیم کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا اور اس کا لڑکپن کا ساتھی تھا۔ دونوں میں اب بھی کافی دوستی تھی اور گاہے بگاہے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اس روز اتفاق سے ظہیر الدین سلیم کو ایک سڑک پر مل گیا۔ دونوں کی ملاقات کافی دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ سلیم اسے اصرار کر کے ایک قریبی ریسٹوران میں لے گیا اور دونوں وہاں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ ظہیر الدین کو سلیم کے گھریلو حالات کا بھی بخوبی علم تھا۔ یار، تمہاری سابقہ بیوی یعنی ہماری سابق بھابھی اور ان کی والدہ تو اچانک بہت مالدار بن گئی ہیں۔ چائے پیتے ہوئے گفتگو کے دوران ظہیر الدین نے سلیم سے کہا، اور سلیم ایک دم چونک پڑا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے حیرت کے ساتھ کہا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں تمہاری سابق بیوی کی بہن اور بہنوئی وغیرہ دبئی میں ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے، ظہیر الدین نے کہا۔ ہاں، میں نے کسی سے سنا تو تھا، لیکن مجھے زیادہ تفصیل معلوم نہیں، سلیم نے جلدی سے کہا۔ تم اصل بات بتاؤ۔ اخلاق احمد اور عارفہ کی تمام تر دولت و جائیداد کی وارث اب یہی دونوں عورتیں ہیں، اس نے کہا۔ لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ سلیم نے کہا۔ ارے بھائی، اخلاق احمد کلائنٹ تھا ہمارا، یعنی نصیر احمد ایڈوکیٹ کا، اور نصیر احمد ایڈوکیٹ نے ہی تو وہ دستاویز تیار کی تھی جس کی روح سے آج یہ دونوں ماں بیٹیاں اخلاق احمد کی ساری دولت کی مالک ہیں، اور اس دستاویز کو ٹائپ بھی میں نے کیا تھا۔ میں تو اس کو بھول بھی چکا تھا، کیونکہ یہ تو محض ایک احتیاطی دستاویز تھی، اور ایسی کتنی دستاویزات وکیلوں کے دفتر میں پڑی رہتی ہیں۔ بھلا اس بات کا کیا امکان تھا
کہ اخلاق احمد، اس کی بیوی اور بچہ تینوں ہی ایک ساتھ مر جائیں، مگر اتفاق دیکھو کہ ایسا ہو گیا، اور اب وہ ساری دولت تمہاری سابقہ بیوی اور اس کی ماں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ چند روز پہلے وہ دونوں ماں بیٹیاں دفتر میں آئی تھیں اور نصیر صاحب سے بات چیت کر رہی تھیں۔ ساری دولت ان کے نام منتقل ہو رہی ہے۔ یار ایک کام تو کرو، سلیم نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ اس دستاویز کی ایک فوٹو کاپی؟ نہیں یار، بہت مشکل ہے، ظہیر الدین نے فوراً ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس قسم کی ساری اہم دستاویزات شمشیر صاحب اپنے خاص سیلف میں رکھتے ہیں، جسے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ اس تک میری رسائی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کی نقل کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مل سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کی نقل کہاں رکھی ہے۔ نقل بمطابق اصل ہے نا؟ سلیم نے پوچھا۔ اوریجنل کی کاپی، کوئی تبدیلی تو نہیں ہے؟ نہیں، اوریجنل کی ہی کاپی ہے، ظہیر الدین نے کہا۔ اس کی فوٹو کاپی کرا کے تم کو دے سکتا ہوں، مگر تم اس کا کرو گے کیا؟ تم تو زیادہ کو ایک عرصہ ہوا طلاق دے چکے ہو۔ میں بھلا کیا کروں گا؟ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں کروں گا، کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ صرف ذرا اس قیمتی دستاویز کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی دن ظہیر الدین نے اس دستاویز کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی سلیم کو اس کے گھر پہنچا دی۔ سلیم نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے اگلے ہی دن سلیم نے دوپہر کے بعد نصیر الدین ایڈوکیٹ کے دفتر فون کیا اور نصیر احمد سے بات کی۔ میں نے سنا ہے کہ وکیل صاحب کہ مرحوم اخلاق احمد اور ان کی زوجہ عارفہ مرحومہ کی ساری پراپرٹی اور ویلتھ مرحومہ کی ماں اور بہن کے نام منتقل ہو رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ کون ہیں اور اس معاملے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ نصیر احمد ایڈوکیٹ نے اس سے پوچھا۔ میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں، سلیم نے کہا۔ بات یہ ہے وکیل صاحب کہ مرحوم اخلاق احمد پر میرا کچھ قرضہ واجب الادا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر مرحوم کے اثاثوں کی منتقلی ہو رہی ہے تو میرے قرضے کا بھی حساب کر دیا جائے۔ آپ قرضے کی دستاویزات لے کر میرے دفتر آ جائیے، نصیر احمد نے نرمی سے کہا۔ پھر جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ جی بہتر ہے، سلیم نے کہا۔ آپ مجھے وقت بتا دیجیے کہ میں کب آ جاؤں۔ دستاویزات تو میرے پاس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عبدالرزاق صاحب، پھر آپ پرسوں شام کو 4 بجے میرے دفتر آ جائیے، نصیر احمد ایڈوکیٹ نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی سلیم کو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی اخلاق احمد کی ساری دولت و جائیداد زاہدہ اور اس کی ماں عائشہ کو ہی منتقل ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور تب اس کے دماغ میں ایک شیطانی منصوبے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کی۔ سب سے پہلے تو وہ عائشہ اور زاہدہ کے گھر گیا، مرنے والوں کی تعزیت کے بہانے۔ اگرچہ اس حادثے کو خاصا وقت گزر چکا تھا، لیکن اس نے ان دونوں سے یہ کہا کہ اسے ابھی اس کا علم ہوا ہے۔ اس نے زاہدہ اور اس کی ماں سے اس سانحے پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا، اور بھی اس نے وہاں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے جانا شروع کر دیا۔ تھوڑے سے قدم جما لینے کے بعد ہی اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی صورت بن جائے تو زاہدہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی، اور پھر اس مقصد کے لیے اس نے منظور احمد جیسے سیدھے سادے اور نیک دل انسان کو تاڑا اور اس سے بات کر لی۔ منظور احمد اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کی ماں اصغری بھی قدرے تذبذب کے بعد راضی ہو گئی۔ لیکن یہاں قسمت نے سلیم کا ساتھ نہ دیا۔ زاہدہ اور منظور احمد ایک دوسرے کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، اور انہوں نے اس شادی کو قائم اور جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سلیم کے سارے منصوبے پر اوس پڑ گئی، لیکن وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ زاہدہ تو اب سچ مچ سونے کی چڑیا تھی، اور وہ سونے کی اس چڑیا سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے تو اس کو قید کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے بڑی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ کسی تلخی ترشی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ بظاہر
اس تازہ صورتحال کو قبول کر لیا۔ اس نے منظور کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کیے اور منظور سے ملتا جلتا رہا۔ کبھی کبھار وہ منظور کے گھر بھی آتا رہا اور منظور کو بھی اپنے گھر بلاتا رہا۔ اس سے سلیم کا مقصد یہ تھا کہ ایسا کوئی تاثر قائم نہ ہونے پائے کہ وہ منظور سے دشمنی رکھتا ہے۔ سلیم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر منظور اس دنیا میں نہیں رہے گا تو پھر زائدہ اس سے ضرور شادی کر لے گی، کیونکہ اور کسی جگہ اس کی شادی ہونا بہت مشکل تھا۔ سلیم نے اسی یقین کے ساتھ اپنا اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ زہر کی ایک خاص قسم تھی جسے سلیم نے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ زہر جسم میں جانے کے چند گھنٹوں کے بعد اپنا اثر دکھانا شروع کرتا تھا اور ایک بار جسم میں داخل ہو جانے کے بعد پھر یہ لازمی طور پر انسان یا حیوان کی ہلاکت کا باعث بنتا تھا۔ اس کو اس زہر کے حصول میں کافی جد و جہد کرنی پڑی، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا، اور پھر ایک شام کو وہ اس زہر کی شیشی کو جیب میں ڈالے ہوئے منظور کے گھر جا پہنچا۔ اس نے منظور سے ملاقات کے لیے کوئی کام بھی نکال لیا تھا۔ وہ تو اکثر منظور کے پاس جاتا ہی رہتا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق منظور نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا اور سلیم کی توقع کے عین مطابق چائے آ گئی۔ چائے کی 2 پیالیاں تھیں جو ان دونوں کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ ذرا ایک گلاس پانی تو لا دیجیے گا، سلیم نے منظور احمد سے کہا، اور منظور احمد جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سلیم کو صرف چند سیکنڈ کی مہلت درکار تھی جو کہ اس کو مل گئی۔ جیسے ہی منظور احمد باہر گیا، سلیم نے سرعت کے ساتھ شیشی اپنی جیب میں سے نکالی اور اس میں سے چند قطرے منظور احمد کی چائے میں ڈال دیے۔ منظور احمد جب پانی لے کر واپس آیا تو اس کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس نے پانی کا گلاس سلیم کے آگے رکھ دیا۔ شکریہ، سلیم نے کہا اور گلاس اٹھا کر خالی کر دیا۔ اس کے بعد وہ چائے پینے لگا۔ منظور احمد بھی اس کے ساتھ ہی چائے پی رہا تھا۔ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے اور سلیم منظور احمد کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ زہر کا فوری طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا اثر ہونے میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ منظور نے جب چائے کی پیالی خالی کر دی تو سلیم نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا۔ کام ہو گیا تھا۔ منظور کا بچنا اب مشکل بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ یہ زہر جب اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا تھا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ختم ہو جاتا تھا اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی تھی۔ وہ رات سلیم نے بڑی بے چینی کے ساتھ کاٹی۔ وہ برابر یہی سوچتا رہا کہ خدا جانے اب منظور کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت وہاں جا پہنچے اور معلوم کرے کہ کیا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس نے بڑے صبر اور تحمل سے کام لیا اور اپنی جانب سے کسی احمقانہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگلے دن دوپہر کے قریب اس کو منظور کی موت کی اطلاع ملی۔ یہ اطلاع اس کو زائدہ کی ماں عائشہ نے فون پر دی تھی۔ سلیم وہاں گیا اور اس نے منظور احمد کی تدفین میں بھی شرکت کی۔ جنازہ ظہر کی نماز کے بعد اٹھایا گیا تھا۔ سلیم نے اصغری سے تعزیت کی۔ آخر اس کی رشتہ داری بھی تو ہوتی تھی ان لوگوں سے۔ اصغری کا برا حال تھا۔ اکلوتے بیٹے کی موت نے جیسے اس کو پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ چند روز کے بعد سلیم نے پھر وہاں کا چکر لگایا اور اس بار اس کی ملاقات زائدہ سے بھی ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران افسوس اور تعزیت کے اظہار کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ زائدہ اب اپنی ساس کے گھر سے اپنی ماں کے گھر منتقل ہو گئی اور پھر وہیں رہنے لگی۔ سلیم نے بھی وہاں ایک بار پھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے زائدہ کی جانب اپنا رویہ بہت زیادہ نرمی، ہمدردی اور مہربانی کا رکھا۔ اس نے اس کو یہ احساس ہرگز نہیں ہونے دیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ تو جیسے اس بات کو بھول ہی گیا تھا۔ اور پھر جب زائدہ عدت کے دن گزار چکی تو سلیم نے ایک بار پھر اس کے سامنے نکاح کی تجویز رکھ دی۔ زائدہ کو شرمساری کا سا احساس ہوا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے پر سلیم اس کو پھر بھی اپنانے پر تیار تھا۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ سلیم واقعی اس سے محبت کرتا ہے۔
اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور وہ اس بات سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے تو پہلے بھی پیشکش کی تھی، عائشہ نے اس سے کہا، اور اگر وہ دوبارہ اس پیشکش کو دہرا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کسی انجان آدمی کے مقابلے میں تو بہرحال اچھا ہے۔ چنانچہ زاہدہ اس کے لیے تیار ہو گئی اور اس کا اور سلیم کا ایک بار پھر سے نکاح ہو گیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر سے میاں بیوی بن چکے تھے اور زاہدہ سلیم کے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ زاہدہ نے سلیم کو اب تک اپنی مالی حالت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن وہ ارادہ کر رہی تھی کہ اب اس کو سب کچھ بتا دے۔ اس کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی ماں اور شوہر کے ساتھ باہر کے کسی ملک میں جا کر رہائش اختیار کر لے۔ البتہ اس کے لیے سلیم کی رضامندی ضروری تھی اور سلیم کو سب کچھ بتانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے سلیم کو اپنی دولت و جائیداد کے بارے میں بتایا اور اس وقت اس کی حیرت کی حد نہ رہی جب اس کو یہ علم ہوا کہ سلیم کو تو پہلے ہی سے سب کچھ معلوم ہے۔ سلیم نے اپنے طور پر اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تمہارا ارادہ کیا تھا؟ صالح عبدالکریم نے اس کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو منظور کی طرح اس کو بھی قتل کر دینا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو اس تمام دولت و جائیداد کے وارث تم ہی بنتے۔ سلیم نے اس سوال کے جواب میں آہستہ سے صرف نفی میں گردن ہلا دی اور کچھ کہا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھلا اور کیا کر سکتا تھا۔ سلیم نے پولیس والوں کے سامنے خوف اور دہشت کے عالم میں سارے حقائق کا اعتراف کر لیا تھا اور صالح عبدالکریم نے اس سے سوال جواب کے دوران وہ ساری باتیں معلوم کر لی تھیں جو وہ معلوم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ عدالت میں جانے کے بعد سلیم اپنے بیان سے منحرف ہو جائے گا اور یہ موقف اختیار کرے گا کہ پولیس نے اس سے زبردستی یہ بیان حاصل کیا ہے۔ صالحہ عبدالکریم اس صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اس نے اپنا کیس اتنی عمدگی اور ہوشیاری کے ساتھ تیار کیا تھا کہ ملزم کے بچ نکلنے کے تقریباً تمام راستوں کو بند کر دیا تھا۔ سلیم کی گرفتاری کے بعد صالح عبدالکریم نے کسی طرح بھی اس کی ضمانت نہیں ہونے دی۔ سلیم کے وکیل نے لاکھ سر مارا کہ سلیم کی ضمانت ہو جائے، لیکن صالحہ عبدالکریم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس طرح سلیم کو پولیس کی تحویل کے بعد عدالتی تحویل میں دے دیا گیا اور وہ جیل چلا گیا۔ جب مقدمہ شروع ہوا تو حسب توقع سلیم نے اپنے آپ کو بے قصور کہا اور یہ کہا کہ اس سے جو بیان منسوب کیا جا رہا ہے وہ پولیس والوں نے اس سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ لیکن جب صالح عبدالکریم کے دلائل اور جرح کی بجلیاں چمکنا شروع ہوئیں تو سلیم کا سارا وجود جیسے جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی شدت کے ساتھ بے بسی اور لاچاری کے حصار میں گھرا پایا۔ اس خوفناک عورت نے تو اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ چند لمحوں میں ثابت کر دیتی تھی کہ وہ جھوٹ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سلیم کے خلاف جو اہم گواہ پیش کیے گئے ان میں منظور احمد مرحوم کی ماں اصغری بیگم کے علاوہ خود ملزم کی بیوی زاہدہ بھی شامل تھی اور زاہدہ کی ماں عائشہ بھی اور کچھ دوسرے لوگ بھی۔ سب سے اہم گواہ خود زاہدہ تھی۔ زاہدہ کی حیثیت اس مقدمے میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ وہ مقتول کی بھی بیوی تھی اور ملزم کی بھی، اور اس مقدمے میں وہ استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش ہو رہی تھی۔ زاہدہ نے عدالت کو وہ سب کچھ تفصیل سے بتایا جو کہ وقوع والے دن ہوا تھا، اور اس کی ساس نے بھی اس کی توثیق کی۔ دونوں کے بیانات میں رتی برابر فرق نہیں تھا۔ زاہدہ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اس نے سلیم کے پاس اخلاق احمد مرحوم کی دستاویز کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھی تھی، جبکہ زاہدہ نے اس کو ایسی کوئی کاپی نہیں دی تھی۔ نصیر احمد ایڈوکیٹ کے ٹائپسٹ ظہیر الدین نے عدالت کے روبرو اس امر کا اعتراف کیا کہ اس نے اپنے پرانے دوست سلیم کو اس دستاویز کی فوٹو اسٹیٹ کاپی فراہم کی تھی، جو کہ اس نے فوٹو اسٹیٹ کاپی سے ہی بنوائی تھی۔ زاہدہ نے صالح عبدالکریم کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا۔
اس نے عدالت کو صرف وہی کچھ بتایا جو سچ تھا۔ اس نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے سچ بولنے کی قسم کھائی اور پھر وہ صرف سچ ہی بولتی رہی۔ اس کے سچ نے سلیم کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ سلیم نے اپنے وکیل کے تیار کردہ بیان پر قائم رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن صالح عبد الکریم کی جرح اور دلائل کے کوڑوں نے اس کے سارے وجود کو لہو لعان کر کے رکھ دیا۔ وہ عورت فوراً ہی اس کی باتوں میں تضاد تلاش کر کے عدالت کے سامنے اس کو جھوٹا ثابت کر دیتی تھی اور وہ محض حقلا کر رہ جاتا تھا۔ سلیم کے خلاف مقدمے کی سماعت تقریباً 2.5 سال تک جاری رہی اور اس دوران اصغریت پیشی کے موقع پر خاص طور سے عدالت میں موجود رہتی تھی۔ اس کو تو صحیح معنوں میں اب اس بات کا علم ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کو واقعی قتل کیا گیا تھا۔ سلیم پر جرم ثابت ہو گیا۔ یہ قتل عمد کا کیس تھا۔ سلیم نے ارادتاً بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت منظور احمد کو قتل کیا تھا۔ اس لیے عدالت نے اس کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی۔ جس دن عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا، اس دن وہ سارے ہی لوگ عدالت میں موجود تھے۔ مقتول کی ماں اصغری، مقتول کی بہنیں اور بہنوئی عائشہ اور زاہدہ۔ سلیم کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ جیل میں گزرے ہوئے ان ماہ و سال کے دوران وہ کافی دبلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے اور سر کے بہت سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ زاہدہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے منہ پھیر لیا۔ یہ وہ شخص تھا جو 2 بار اس کا شوہر بنا تھا اور ہر بار اس نے اس کو ذلت اور دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا تھا۔ اصغری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور صالحہ عبد الکریم اس کو تسلی دے رہی تھی۔ منظور اب واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ صدیق کے چہرے پر ایک غم انگیز فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اگر اس نے منظور کے قتل کا شبہ نہ ظاہر کیا ہوتا تو اس خون ناحق کا کبھی بھی پتہ نہ چل پاتا۔